warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala shahidil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں جس عنوان پر بات کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے قرآن قوموں کی بلندی و پستی اونچ نیچ کا پیمانہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دنیا کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ جو قوم قرآن سے جڑ گئی ہے وہ دنیا کی نیتا بن گئی ہے، اور جو قرآن سے دور ہو گئی ہے وہ گلی کچوں میں گر گئی ہے۔ قرآن نے جاہل عرب کو بھی دنیا کا نیتا بنا دیا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے عربوں کی حالت کیا تھی؟ قبیلوں کی لڑائیاں، جہالت، بت پرستی، بکھراؤ، کوئی ان کی قیمت نہیں سمجھتا۔ لیکن جب قرآن ان کے سینے میں اترا تو وہی لوگ دنیا کے استاد بن گئے جنہیں کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ دنیا ان سے علم لینے لگی۔ جن کے پاس کچھ نہ تھا ان کے پاس ایمان، اخلاق، عدل، ہمت اور حکمت آ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو اپنی زندگی کا قانون بنا لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے میرے ساتھ چلو میں تمہیں اٹھا دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سب سے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بھذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے بہت قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے، اور جو اس قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اسے پستی میں بھی ڈال دیتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے میں تمہیں مضبوط کر دوں گا، میں تمہیں عزت دوں گا، میں تمہاری دنیا روشن کر دوں گا، میں تمہیں آخرت میں سرفرخ کر دوں گا۔ لیکن شرط ایک ہی ہے، قرآن کو پڑھو، سمجھو اور اس پر چلو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن سے دور ہونا قوم کی تباہی کا راستہ ہے۔ یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو قوم قرآن کو چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اسے نیچے گرا دیتا ہے۔ یہودی، عیسائی اور پھر مسلمان، جب انہوں نے قرآن کو چھوڑا ان کی تلواریں بے اثر ہو گئی، حکومتیں چھن گئی، عزت مٹ گئی۔ آج ہمارے حالات کیوں خراب ہے؟ گھروں میں قرآن سجا ہے، دلوں میں نہیں۔ رمضان میں پڑھتے ہیں، سال بھر بھول جاتے ہیں۔ قرآن کو صرف ثواب کی کتاب بنا دی۔ قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر بلندی چاہتے ہو تو قرآن کی طرف لوٹ آؤ۔ قرآن قوموں کو پھر سے اٹھا سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ لیکن کب؟ جب تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، قرآن کی دعوت عام کرو۔ آج ہمیں چاہیے کہ گھروں میں قرآن زندہ کرے، دلوں میں جگہ دے، بچوں کی پرورش قرآن سے کرے، کاروبار، اخلاق، معاملات، ہر جگہ قرآن کو لاگو کرے۔ یقین مانو جس دن قرآن کو اپنا اصلی سنویدھان بنا دیا دنیا پھر ہماری طرف دیکھے گی جیسے پہلے دیکھتی تھی۔ قرآن ہماری زندگی کا انقلاب ہے۔ یہ پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ انقلاب کی کتاب ہے۔ یہ انسان بدلتا ہے، انسان گھر بدلتا ہے، گھر سماج بدلتا ہے، سماج قومیں بدل دیتا ہے۔ اور جو قرآن اور قوموں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے دنیا اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔ میرا آخری پیغام یہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں سے، اگر عزت چاہیے تو قرآن کو تھام لو، اگر ترقی چاہیے تو قرآن کو سمجھ لو، اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو قرآن پر عمل کر لو۔ یاد رکھو قرآن قوموں کی تقدیر بدل دیتا ہے، قرآن مستقبل روشن کر دیتا ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے اٹھا نہیں سکتی۔ آؤ آج سے عہد کرو، روز قرآن پڑھیں گے، اس کا ترجمہ سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اپنی اولادوں کو بھی قرآن سے جوڑے رکھیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میری آخری دعا یہ ہے اللہ سے، اللہ ہمیں قرآن کا سچا پابند بندہ بنائے، قرآن ہماری زندگی اور ہماری قوموں کی تقدیر بدل دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔